دوسرے لوگ برے ہوتے ہیں، یہی نظریات ہوتے ہیں نا. دوسرے لوگ، چلے اس میں سوسائٹل چیزیں بھی کچھ کافی آ جاتی ہیں، بٹ ہمیں فیملی نے کچھ ایسے نظریات دیے ہوتے ہیں جو ہم بچپن سے لے کر بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. پھر ایک وہ نظریات ہوتے ہیں جو ہم نے سیکھے ہوتے ہیں. ہم نے سیکھے کون سے نظریات ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے سیکھ لیا کہ کالی بلی کا راستہ کاٹنے سے میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، تو یہ میں نے نظریہ اپنا بدل لیا، سیکھ لیا کہ نہیں یہ صرف پرانی باتیں ہی تھیں، اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے کچھ لوگوں کے نظریات میں نے آپ کو بتایا کہ ہوتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکٹس کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے. اب یہ ان کے نظریات غلط ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے تھوڑا کوئی زیادہ ٹائم لے لے، کوئی کم ٹائم لے لے ٹھیک ہونے میں، لیکن بیماریاں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں اگر ان کو رائٹ ڈائریکشن میں ان پر علاج چلتا رہے. تو اگر آپ کہیں کہ شوگر میری ٹھیک نہیں ہو رہی اور پتہ چلے کہ میٹھے کا کوئی پرہیز نہیں ہے، دوائی آپ کھا نہیں رہے، تو شوگر کیسے ٹھیک ہوگی؟ لیکن اگر آپ رائٹ ٹریٹمنٹ لیتے رہیں گے تو کیا چانسز نہیں ہے، پروبیبلٹی نہیں بڑھ جائے گی ٹھیک ہونے کی؟ بڑھ جائے گی نا. تو اسی طرح ہم نے کچھ غلط قسم کے نظریات بنا ہوتے ہیں جس کو کہ پھر ہم چینج کر سکتے ہیں. یعنی ہمارے پاس یہ طاقت ہے، کل ڈاکٹر صاحب بھی بات کرتے تھے کہ صرف انسانوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ بات چیت کر سکتے ہیں اور وہ سوچ سکتے ہیں. تو جب ہم کچھ چیزوں کے بارے میں ڈفرینٹ اینگل سے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو ہمارے نظریات اور ہمارے بیہیویئرز بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی فیملیز نے ان کو ایک ایک یا دو بار لازمی کہا ہوا ہے کہ تم نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ دکھ میں، تکلیف میں وہ بول دیتے ہیں، ان کو بولنی بالکل نہیں چاہیے، لیکن اس طرح کی باتیں ہمارے اندر جا کر رجسٹر ہو جاتی ہیں اور پھر ہمیں ہی اپنے آپ پہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہونا. ان کا پیراڈائم شفٹ ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے آپ کا پیراڈائم شفٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بھی تو ان کے کہنے سے لگتا ہے نا، دکھ تکلیف ہوتی ہے نا، پھر بندہ اور نشہ کر لیتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اکثر پیشنٹس اس ایکسکیوز کے ساتھ آتے ہیں نا کہ میری فیملی نے مجھے یہ پرووک کر دیا تو میں نے زیادہ نشہ کر لیا. دیکھیں آپ لوگوں نے ان کی بات کو بہت سیریس لے لیا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں جا کر وہ فکرہ رجسٹر ہو گیا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا، اور آپ کا اپنے ہی بارے میں نظریہ جو ہوتا ہے یہ غلط ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کو کہ سیلف اسٹیم کہتے ہیں. یعنی سیلف اسٹیم کیا ہوتی ہے؟ خود کے بارے میں نظریات کہ میں کیسا ہوں. ایک انسان کی خود کے بارے میں جتنی بھی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کی سیلف اسٹیم ہے. جیسے حسن تراب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اپنے بارے میں؟ آپ کیسے انسان ہیں؟ دیکھیں آپ نے ابھی پہلا جملہ یہ بولا کہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں. پہلا جملہ یہ بولا نا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچتے. جب ہم اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، ہم اپنے سے اچھی توقعات نہیں رکھتے، تو پھر ہمارے رویے ویسے ہی ہو جاتے ہیں کہ تم تو ہو ہی نہیں اچھا انسان، تو تم یہ اچھا کام کر ہی نہیں سکتے. وہ ویڈیو یاد ہے نا جس میں وہ جب لڑکی گلاسز لگا رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آئی ایم اے فیلئر. اب یہ سوچ تھی، لکھا نہیں ہوا تھا ایکچولی گلاسز پہ، یعنی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں ایک ناکام انسان ہوں، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب جب کوئی ہار ہی مان لیتا ہے کہ میں ناکام انسان ہوں، چلیں اگر فار ایگزامپل اگر کوئی کہہ لے کہ میں بہت ہی برا شیف ہوں، میں کچھ نہیں بنا سکتا، مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے بنانا، اور جب وہ کھانا بنانے کھڑا ہوگا تو کیا وہ اچھا کھانا بنا سکے گا؟ کیونکہ اس نے اس چیز پہ سوچ لیا کہ میں تو اچھا کام کر ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ بغیر دل کے اور بغیر میجرمنٹس کے جیسا مرضی ہوگا وہ کہے گا نتائج تو اچھے نکلنے نہیں ہیں، تو پھر جیسے بھی ہے میں کر لیتا ہوں. ایسا ہی ہوگا نا. اگر ابھی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کسی ایسے ایکسرسائز یا کسی جم وغیرہ کے اسٹرکچر میں تھے، ویٹ لفٹنگ کے، اسٹرینتھ ٹریننگ کے، لیکن کیا آپ میں سے باقی لوگ جب وہاں جائیں گے تو کیا آپ نہیں وہ سیکھ سکتے ہیں نا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو تھوڑا بہت اپنے مطابق کھانا بنانا آتا ہے؟ تو جو باقی لوگ ہیں جن کو نہیں آتا بنانا، کیا وہ سیکھ نہیں سکتے؟ نہیں، بازار سے کھانا تو پھر گیو اپ کرنا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہی کھانا بنانا سیکھیں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف ایمان واپس لے آئیں کہ میں کام کر سکتا ہوں، میں کوئی ناکام آدمی نہیں ہوں، میں ایک بڑے کام کا بندہ ہوں. اگر میں ایک مشکل میں آ گیا ہوں، میں ڈرگ ایڈکشن میں آ گیا ہوں، تو میں اس میں سے باہر نکل سکتا ہوں، میں سیکھ سکتا ہوں، میں ٹریننگ لے سکتا ہوں کہ کیسے نشے کو چھوڑا جاتا ہے، کیسے اپنے رویے بدلے جاتے ہیں. پیراڈائمس کی بات کر رہے تھے جس میں لاسٹ ٹائم 2 پکچرز دکھائی تھی میں نے، جس میں مختلف شکلیں نظر آ رہی تھیں، کسی انسان کو کوئی، کسی انسان کو کوئی، جس میں پتہ چلتا ہے، یہ پکچرز تھی کہ ایک چیز کو دیکھنے کے مختلف نظریات بھی ہو سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اگر ہم اتنے فلیکسیبل ہو جائیں گے کہ ہم دوسروں کی اوپینین کو بھی
ان کو کوئی رائے دینے کا حق دے دیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ان کی بات بھی ٹھیک ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انسان اپنی زندگی کے ہر ڈومین میں فلیکسیبل ہو سکتے ہیں. یعنی ہم ہر ڈومین فلیکسیبل ہونے کا مطلب اگر ہم ڈرگ ایڈکشن کی بیماری میں تو یہاں پر فلیکسیبل رہیں کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں, بہت ریجڈ نہ ہو جائیں کہ نہیں یہ بیماری تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. یہ غلط العام چیزیں ہیں جو معاشرے میں بس پھیل گئی ہوتی ہیں. یہ غلطیاں سب کے منہ پر ہوتی ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, یا ایک بار جس کو نشے کی لت لگ جاتی ہے وہ بالکل نہیں ٹھیک ہوتا. یہ ساری غلط باتیں ہیں, یہ آپ لوگوں کی موٹیویشن کو ڈاؤن کرنے والی باتیں ہیں. تو آپ کو ان باتوں سے دھیان ہٹا دینا چاہیے. جو سائنس کہتی ہے, جو نئی ریسرچ کہتی ہے, جو ایکسپرٹس کہتے ہیں, دھیان اس طرف رکھنا چاہیے کہ ہم سب اس بیماری میں سے باہر نکل سکتے ہیں, اور یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. ہر سٹیج پر یہ ٹریٹیبل بیماری ہے. آپ کہیں پر بھی کسی بھی سٹیج میں ہوں تو آپ اس بیماری میں پیشنٹ کو علاج کا میں لا سکتے ہیں اور اس کا علاج شروع ہو سکتا ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ تھرڈ آلٹرنیٹیو, یعنی پیراڈائمس میں وہ کہتے ہیں کہ نظریات میں جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے نا, کسی تیسری آپشن کی طرف جایا جانا چاہیے. یعنی کسی تیسری آپشن کی طرف اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں بڑی تیسری آپشنز موجود ہیں. جیسے یہ ہوتا ہے نا, لڑائی اس بات پر ہو رہی ہوتی ہے نا کہ یا میری بات صحیح ہے یا آپ کی بات صحیح ہے, اس بات پر زیادہ لڑائی ہوتی ہے نا. یعنی پیشنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر گھر میں اس طرح کوئی ڈیمانڈ آ جاتی ہے کوئی بلیک میلنگ کے ساتھ کہ مجھے فون لے دیں نیا ورنہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. دوسری آپشن ہی نہیں دی ہوتی کوئی ساتھ. والدین کبھی بھی نیڈس کو منع نہیں کرتے. وہ شاید وہ اپنی کسی لمیٹیشن کی وجہ سے یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ کوئی تھوڑا کم پیسوں والا فون لے لیں یا ایسی کوئی چیز لے لیں, لیکن وہاں پر جھگڑا یہ آ جاتا ہے کہ نہیں میری بات مانی جائے گی, میری بات ہمیشہ مانی جائے گی. اب جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کسی تیسری آپشن کی طرف, کسی گرے ایریا کی طرف جائیں جو آپ نے ہمیشہ اس کا روم رکھنا ہے اپنے پاس کہ اچھا چلیں وائس صاحب آپ بتائیں کہ اس میں سے کیا کس کی بات مانی جائے. والدین کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ کم پیسوں والا فون لے لو, بچہ کہہ رہے نہیں مجھے آئی فون 13 ہی چاہیے. تو تھرڈ آلٹرنیٹیو کیا ہوگا؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ افورڈیبلٹی ہو تو لے کے دینا چاہیے. یہ ایک بہت غلط اگزامپل ہے جو معاشرے میں سیٹ ہو گئی ہے. دیکھیں فون کس لیے چاہیے؟ نیڈ پوری کرنے کے لیے نا, کہ کسی بندے سے رابطہ ہو سکے, کچھ سوشل میڈیا کو ایکسیس کر سکیں, اس طرح کچھ چیزوں کے لیے. تو نیڈس پوری کرنے کے مطابق جو فون بھی یہ نیڈ پوری کر رہا ہو وہ لے دیں. ایک غلط فہمی سے بالکل باہر نکلیے گا کہ اگر وہ افورڈ کر رہے ہیں تو ان کو لے کر دینا چاہیے. دیکھیں ہر دفعہ افورڈیبلٹی پر آپ بات نہیں مانتے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ افورڈ کر رہے ہوں تو آپ کے پیرنٹس نہیں افورڈ کر رہے فون لے کے دینا, کر رہے ہیں نا, تو ابھی انڈورس میں آپ کے پاس کیوں نہیں ہے فون؟ تو میں وہی تو بات کر رہی ہوں کہ کچھ جگہوں پر کچھ چیزوں پر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ افورڈیبلٹی ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف نہیں بچوں کو بھیجتے. یعنی فوراً بات ماننے والی عادتیں, آپ کو پتہ ہے نا بچپن سے والدین نے یہ عادتیں اپنائی ہوتی ہیں غلطی سے, کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ چلو ان کا جو بچہ ہے نا اس کی خواہشات انہوں نے نہیں پوری کرنی تو کس نے پوری کرنی ہے. تو وہ بس لگ جاتے ہیں ساری خواہشات پوری کرنے. ان کو لگتا ہے کہ ایکسپرٹس اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ والدین جس سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں نا, سنڈروم پتہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جہاں ملٹیپل النیسز ہوں, ملٹیپل کنڈیشنز ہوں, کوئی بڑا سا ڈائگنوزز, یعنی ایک تو ڈیسیز ہوتی ہے نا بیماری, یہ سنڈروم ہے. والدین کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ سینٹا کلاس سنڈروم کا شکار ہوتے ہیں. والدین کو بھی کہیں نہ کہیں غلطی سے یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک ڈفل بیگ ہے جس کے اندر ہر طرح کا گفٹ ہے اپنے بچوں کے لیے, کہ وہ جو بھی بات کہ مجھے فلاں چیز لے دو تو انہوں نے بس پرووائڈ کرنی ہے. اب وہ اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے ان کے بچے ہیں وہ بڑا لاڈ پیار کر رہے ہیں, لیکن یہ بیمار محبت ہوتی ہے. وہ ان کو اپنے بچوں کو تیار کرنا چاہیے ایسی سوسائٹی کے لیے جہاں ان کے بچوں نے بڑے ہو کر جس معاشرے میں رہنا ہے, جہاں پر نہ تو ان کا باس ان کے ماں باپ جیسا ہوگا, نہ ان کے دوست ان کے ماں باپ جیسے ہوں گے, نہ معاشرے میں کوئی اور انسان ان کے ماں باپ جیسا ہوگا. ایک بڑا بٹر ریالٹی یہ ہے کہ ماں باپ نے تو ہمیشہ ساتھ نہیں رہنا ہوتا نا, لیکن اگر وہ ہر وقت کوشن کرتے رہیں گے اپنے بچے کو, تو انہوں نے کیسی ٹریننگ کر دی اپنے بچے کی. میں سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ماں باپ غلطی سے بس ان سے ہو جاتی ہے یہ پیار میں غلطی کہ وہ بچوں کی ہر بات مانتے رہتے ہیں, تو بچوں کو نقصان یہ پہنچتا ہے کہ وہ نہ سننے کی عادت نہیں رکھتے. ان کو نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی, ان کو انتظار کرنے کی عادت نہیں ہوتی. نشے بھی اسی وجہ سے آتے ہیں زندگی میں
کہ آپ ہر چیز اپنی لمٹس کو پش کر کے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو, اور پھر بڑے ہو کر ان کو انتظار کرنے کی بالکل عادت نہیں ہوتی, اور ان کو نہ سننے کی بھی عادت نہیں ہوتی. پھر وہ کرائسس کر کے یہاں پر علاج میں آتے ہیں, تو پھر ان کو چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے ماں باپ کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ کس طرح بچوں کی کون کون سی بات نہیں ماننی. یہاں پر آپ کو نہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ لوگ بھی, ہم بھی, یہ صرف ٹریننگ میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آپ, کیونکہ آپ وہ سیمپل ہیں جن کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے, جو ایک بات کرتے تھے اور ماں باپ حاضر ہوتے تھے, جس سے کہ آپ کا نقصان ہو گیا. پیار محبت میں آپ کا نقصان ہو گیا کہ آپ کو عادت ہی نہیں رہی نہ سننے کی, اور آپ کے باہر سڑک پہ جھگڑے ہوا کرتے تھے, آپ کسی اور سے لڑ پڑتے تھے ایسے ہی, پھر لوگ آپ کے ساتھ صحیح تعاون نہیں کرتے تھے, آپ ان کے ساتھ صحیح بات چیت نہیں کر پاتے تھے, آپ نشے کی دنیا میں چلے گئے, اور پھر آپ اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ, جسمانی صحت, ہر طرح کی صحت تباہ کر کے پھر ایک ہسپتال میں آ جاتے ہیں. تو یہ صرف ہمارے نظریات ہیں, اگر ہم ان کو بدل لیں نا, جس طرح ماں باپ کا ایک نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو میں ایک اچھا پیرنٹ, ایک اچھی ماں یا ایک اچھا باپ نہیں ہوں گا. مثال کے طور پر اگر حمزہ صاحب کی فیملی کا نظریہ یہ ہے کہ اگر میں نے 100 دن حمزہ کے پورے کروا دیے تو پھر یہ مجھ سے کوئی گلہ رکھیں گے, یا پھر تو میں ایک اچھا باپ یا ماں نہ ہوا, یا میں اچھی بہن نہ ہوئی کہ اگر میں نے بات ہی نہیں مانی اپنے بھائی کی. ہو سکتے ہیں نا ایسے نظریات, اور وہ ان نظریات کے پیچھے چل کر علاج میں کوئی خرابی پیدا کر دیتے ہیں, یا علاج میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں ہم لے کر جانا چاہتے ہیں ان کو, یا ایسی کوئی چیز. محبت تو دکھا دی انہوں نے اپنی کہ ہم اپنے لوڈ ون کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ بیمار محبت ہے. اس میں ہوگا ان کے لوڈ ون کا صرف نقصان ہی, کیونکہ جس انسان کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے نا, اس کو دوائی دینی چاہیے, پیار دینے سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. آپ سارے وہ پیشنٹس ہیں جن کو گھر میں بے تحاشا پیار ملا تھا, لیکن کیا آپ لوگ ٹھیک ہوئے؟ اگر تو پیار ملنے سے کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے تو پھر میرا خیال ہے آپ سب کو تو سب سے ٹھیک ہونا چاہیے اس دنیا میں, کیونکہ ہمارے پیشنٹس کو سب سے زیادہ پیار ملا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ پیار کرنا, سختی کرنا, مارنا پیٹنا, گھر سے نکال دینا, یہ چیزیں کام نہیں کرتی. جو چیز کام کرتی ہے ٹرائی وہ کر لینی چاہیے. تو اگر ماں باپ اپنے اس نظریات کو بدل لیں گے کہ اگر ہم ان کی ہر بات نہیں مانیں گے تو ہم اچھے ماں باپ نہیں ہوں گے, تو ان کو اپنے اس نظریے کو بدلنا چاہیے. ان کو یہ والا نظریہ اپنانا چاہیے کہ ابھی چلیں چاہے ہم سے نفرت ہی کر لیں یا ابھی ہمیں ناپسند ہی کر لیں, آگے جا کر تھینک فل ہوں گے. یعنی اگر ابھی وہ آپ کے لیے کوئی مشکل یا سخت فیصلہ لے لیتے ہیں تو آگے جا کر بچے ہی تھینک فل ہو رہے ہوں گے اپنے ماں باپ کے. میرے ایک پیشنٹ نے ایک چیز شیئر کی کہ کس طرح سے, یعنی ایک پیشنٹ نے اس طرح سے بتایا کہ میرے دوست کی جب وہ اوور ڈوز سے, نشہ بہت کر لیا, اوور ڈوز ہو گئی, اور تقریباً وہ ڈیتھ کے قریب تھا یا ایسا کچھ تھا, تو وہ ایک چیز بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے سنبھالا نہیں, میرا علاج نہیں کرایا. تو اگر انہوں نے میرا علاج کرا لیا ہوتا تو آج میں اس حال میں نہ ہوتا. یعنی ماں باپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب ان کے بچوں کے برے حال ہوتے ہیں تو بھی وہ انہی کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے نہیں ہمیں سکھایا. تو کچھ لوگوں کے منہ سے پھر آپ نے اس طرح کی باتیں سنی ہوں گی کہ جب وہ اچھے مقام پر ہوتے ہیں تو پھر وہ بڑے تھینک فل ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگ مجھے اس وقت نہ سمجھاتے, یا آپ لوگ مجھے اس وقت ٹریننگ نہ دلاتے یا علاج نہ کراتے تو آج میرے یہ حالات نہ ہوتے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں اس ٹائم, آنیسٹی سے بتائیے گا, جو فی الحال اپنے دل میں ذرا تھینک فل بھی ہو رہے ہوں اپنے ماں باپ کے لیے کہ علاج کی تو مجھے ضرورت تھی اور انہوں نے بڑا اچھا کیا میرا علاج کرا کے, چاہے مجھے خوشی نہیں ہے اس علاج سے, میں نے بڑی تکلیف کے دن کاٹے, لیکن میں ذرا شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے اس راستے پہ ڈال دیا, ورنہ میرے حالات بڑے ہی پسماندہ ہوتے. آپ لوگوں کو یہاں تک نظریات کی سمجھ آئی کہ کسی تیسرے حل کی طرف چلے جانا چاہیے, اپنی اور ان کی کامن سینس چھوڑ کے. کہ ایک بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے میرا فلاں, مجھے میری بات مانی جائے, مجھے جلدی ٹریٹمنٹ سے نکال لیں, مجھے میری میٹنگ میں زیادہ ملنے آئیں, یا میری لمبی میٹنگ کرائیں, یا ٹچ اینڈ گو کے پروٹوکولس کو توڑ کے بیٹھ کے ملے مجھ سے. ایک ان کی خواہش ہوتی ہے. ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا چلو ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ دیتے رہے, چلو زیادہ مل لیں ان کے کہنے پر, ان کو گھر سے چاکلیٹس پسند کے کھانے بنا کے دیتے رہے, شاید ان کا دل لگ جائے گا. یہ دونوں چیزیں, یہ دونوں قسم کے نظریات اگر ہم چھوڑ دیں اور ہم کوئی تیسری آپشن پر چلے جائیں جو کہ ایکسپرٹ اوپینین ہوگی, جو کہ بیسٹ پریکٹس ہوگی, اگر ہم اس طرف چلے جائیں تو ہمارے نتائج نکل آئیں گے. جیسے
نشہ کیسے چھوڑتے ہیں، اس پہ نظریات اس طرح کے ہوتے ہیں گھر والوں کے کہ اگر اس کو بہت زیادہ باتیں شاتیں اس کی مان کے دیکھیں گے نا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. ہوتا ہے نا ایک نظریہ ایسا، ساری باتیں مان کے دیکھتے ہیں، پیار کر کے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا. اور ایک بچوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ میرے زندگی سے اگر سارے دکھ ختم کر دیے جائیں گے نا تو پھر میں نشہ نہیں کروں گا. یہ بھی نظریہ ہوتا ہے نا. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں نظریات سے جان چھڑا کے کسی تھرڈ آلٹرنیٹو کی طرف جایا جائے جو کہ بیسٹ پریکٹس ہوگی. یعنی کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ نشہ کیسے چھوڑتے ہیں، گوگل پہ لکھ لیں کہ نشہ کیسے چھوڑتے ہیں، اور جو وہ آپ کو گائیڈ لائنس دیتے ہیں ان کو فالو کر لیں. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کامن سینس کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کو نکالنا ہے آہستہ آہستہ زندگی سے باہر. کامن سینس کی چیزیں آپ کو اور مجھے فائدہ نہیں دیں گی. جیسے کوئی اور مسئلہ، بخار ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کووڈ ہو گیا ہے، تو ایک کامن سینس کی یا چلیں کووڈ کو بھی چھوڑتے ہیں، بخار ہوتا ہے جب لوگوں کو اور بڑی کپکپاہٹ، ان کو بڑا شیور کر رہے ہوتے ہیں وہ، تو کامن سینس کا طریقہ کیا ہے اس کو ڈیل کرنے کا؟ سردی ان کو بہت لگ رہی ہوتی ہے، کمبل دے دیتے ہیں اور زیادہ کور کیے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ انتہائی خطرناک ہے اس بندے کی جان کے لیے، کیونکہ جب یہ اب اس کا اپنا ایک اندر سے ایک میکینزم ہے کہ آپ کے اندر کچھ چینجز آ رہے ہوتے ہیں، آپ کا جو اندر جتنا بھی ڈیفینس سسٹم ہے وہ فائٹ کر رہا ہوتا ہے اس وائرس سے یا بیکٹیریا سے، اور اس کے بدلے میں آپ کو کپکپاہٹ آپ پر آ رہی ہوتی ہے جو کہ سردی نہیں ہوتی. اور اگر آپ اس میں مزید کمبل ڈالتے رہیں گے اس پیشنٹ پہ تو اس کا ٹیمپریچر اور بڑھ جائے گا. ایک ایسا بخار ہوتا ہے نا جس میں ساتھ بہت شیور کر رہا ہوتا ہے بندہ، اس کو لگ رہا ہوتا ہے مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے اور بخار ہے 102 103. تو ایسے میں گھر والے کیا کرتے ہیں کہ وہ کور کر دیتے ہیں، اور وہ پیشنٹ بھی اپنے آپ کو کور کر رہا ہوتا ہے کمبل لے کر، رضائی لے کر کہ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے. یہ ایک غلط طریقہ ہے علاج کا. یہ کامن سینس کا طریقہ ہے کہ کسی کو ٹھنڈ لگتے دیکھ کر اس کو اور زیادہ کمفرٹر دیے جاؤ اوپر. یہ آپ کی اب اس بخار میں اندر جو بھی آپ کا ڈیفینس سسٹم فائٹ کر رہا ہے اس انفیکشن یا بیکٹیریا سے، اس کے نتیجے میں آپ کو شیورنگ ہو رہی ہے، وہ سردی کی شیورنگ نہیں ہے. اور اپنے بخار کو توڑنے کے لیے ہمیشہ اپنے اوپر سے بلینکٹ وغیرہ اتارتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں لوگ، کوئی ایسے ڈیمپ واٹر کے ٹاولز یا کوئی ایسے پٹیاں وغیرہ کرتے ہیں تاکہ بخار کا زور ٹوٹے. لیکن اگر کامن سینس پریکٹس سے اس کے اوپر اور کمفرٹر یا بلینکٹ ڈالے جائیں تو کام خراب ہو گیا نا. تو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ کامن سینس کی ساری چیزیں نکال دیں. جہاں تک بات ہے علاجوں کی تو یہاں پر بھی کامن سینس سے نہ آپریٹ کریں. فالو اپ پر کیا ہو رہا ہوتا ہے، پیشنٹس کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے فون دے دیں، میرے پہ ٹرسٹ کر لیں، مجھے فنکشنل کر دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میرے پہ ٹرسٹ کریں، مجھے باقیوں سے ذرا ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں. اور گھر والے بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا اچھا تو چل رہا ہے تو آپ اس کے سٹینڈز جو ہیں وہ اپ لفٹ کرنا شروع کر دیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کیا وہاں پر اگین ہمیں ڈیزیز کانسیپٹ نہیں پڑھنا چاہیے کہ پھر کامن سینس آ گئی بیچ میں؟ جب ایک علاج ڈیزائن ہو چکا ہے سارا تو پھر ہم کیوں اپنی عقل لڑائیں؟ مجھے بتائیں، ایک فون بن کر مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے، اگر ہم میں سے کسی کو فون چاہیے ہوگا تو ہم بیٹھ کے پہلے اس کا فارمولا بنائیں گے گھر میں، پھر ایک نیا فون تیار کریں گے کہ ہم چپ کر کے بازار جائیں گے، خرید کے لے آئیں گے. تو جب ایک علاج نکل چکا ہے کہ نشے کی بیماری کا علاج، شوگر کی بیماری کا علاج، دل کی بیماری کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، تو ہم چپ کر کے ان ڈاکٹر سے سروسز حاصل کر لیں گے کہ پہلے ہم بیٹھ کے سوچ لیں کہ میں کس طرح ٹھیک ہوں گا. یعنی اگر نگرانی رکھ لیں گے، گارڈز رکھ لیں گے، باندھ کے رکھ دیں گے اس بندے کو، تو یہ بھی تو کامن سینس کے طریقے ہیں نا. ایک بیماری کا نام ہے جس کے اندر دو طرح کے موڈ ہوتے ہیں ایک بندے کے اندر. ایک موڈ بڑی انرجیز والا ہوتا ہے، ایک بہت کم انرجیز والا ہوتا ہے. یعنی کبھی وہ بہت زیادہ خوش، اب نارملی خوش اور غصہ اور ایجیٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے، اور کبھی وہ بالکل ڈپریشن میں ہوتا ہے. تو ایک بیماری کا نام ہے. تو ایسے بندے کا علاج کرانا چاہیے. ایسے بندے کو بالکل بھی باہر رکھ کر کامن سینس کے طریقوں پہ ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے اگر غصے کا تیز ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کے سامنے ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتے کہ اس کو غصہ آئے. تو مجھے بتائیے یہ ممکن ہے؟ نارمل چیز تو یہ، کیونکہ بیماریوں میں تو لوگ ہواؤں سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب ہوا چل کیوں رہی ہے تو غصہ آئے گا، ہوا نہیں چل رہی تو غصہ آئے گا. تو آپ کبھی بھی ایسی دنیا یا ایسا ببل نہیں بنا سکتے ان لوگوں کے لیے کہ ہم ماحول ہی ایسا رکھیں کہ اس کو غصہ نہ آئے. کیونکہ جب بیماری اندر ہوتی ہے نا تو غصہ کسی پہ بھی نکل سکتا ہے. پھر وہ میں نے آپ کو جیسے مثال دی ہوا پہ بھی نکل سکتا ہے. تو ایسے بندے کا علاج کرانا چاہیے اور یہ علاج سے بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں.
اب پیراڈائم, اچھا راجر بینسٹر کی اسٹوری کسی کو پتہ ہے؟ راجر بینسٹر بیسکلی ایک میراتھن رنر تھا. اس میں تھا یہ کہ 1954 یا اس سے پہلے کی کچھ بات ہے کہ ایک ریکارڈ بنا ہوا تھا کہ ایک 1 مائل ڈسٹینس جو تھا نا وہ کوئی بھی انسان, کوئی بھی رنر 4 منٹس میں کور کرتا تھا. اور اس سے اور یہ ریکارڈ سیٹ ہوئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا اور یہ ریکارڈ بریک ہی نہیں ہو رہا تھا. یعنی انہوں نے سائنٹیفک ریسرچز ساری کر لیں, انہوں نے انوائرمنٹل فیکٹرز دیکھ لیے سارے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ اور بندے کا اپنا سارا انٹرنل اس کا جتنا بھی میکینزم ہے, اور بڑی انہوں نے ریسرچ کر کے دیکھ لی. تو انہوں نے کہا کہ یہ امپاسبل ہے اور یہ بریک نہیں ہو سکتا مزید. ایک ہیومن کیپیسٹی ہی اتنی ہے کہ وہ 1 مائل کا ڈسٹینس 4 منٹس میں ہی بھاگ کر کور کر سکتا ہے. اچھا, جب یہ ساری ریسرچ اور ساری اسٹڈی آ گئی تھی نا, اس کے بالکل 2 دن کے بعد اس بندے نے, راجر بینسٹر نام, یہ جو ویسے بھی میراتھن رنر ہی تھے, انہوں نے وہ ریکارڈ بریک کر دیا. بالکل کوئی پرفیکٹ سرکمسٹانسز نہیں تھے, وہی ان کی ہیلتھ تھی پہلے بھی, وہی ایکسٹرنل انوائرمنٹ تھا, اور وہ 3 منٹس اور 53 یا 54 سیکنڈس میں وہ 1 مائل کا ڈسٹینس جو تھا نا وہ کور ہو گیا تھا. اب بات وہاں پر رکی نہیں تھی. اس کے بعد ہر دن, ہر ہفتے یہ ریکارڈ مزید تھوڑا تھوڑا ایک پوائنٹ پیچھے آتا, بریک ہوتا رہا تھا. اب اس کے پیچھے ساری سائنس یہ تھی, ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بیچ میں کوئی کوئک فکس لگایا تھا, بیٹھ جائیں, ایسا نہیں تھا کہ بیچ میں کوئی اور چیز کا کوئی اور تھا بیچ میں جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جلدی کمپلیٹ کر لیا تھا. اس کا جو سارا, اس کی جو فائنڈنگس تھے نا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیسکلی ہمارا جو مائنڈ ہے نا, اس کی اتنی پاور ہے کہ ہم اپنی فزیولوجیکل کیپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں صرف اپنے ذہن سے سوچ کر کے میں یہ کر سکتا ہوں. اور اسی طرح بھاگنا شروع کیا تھا, وہی سارے سرکمسٹانسز تھے, وہی انوائرمنٹ تھا, لیکن ریکارڈ بریک ہو گیا. اور اس کے بعد وہ بار بار بریک ہوتا رہا, حالانکہ اس سے پہلے تک تو یہ چیز ڈیفائن ہو چکی تھی کہ یہ ریکارڈ اب مزید بریکیبل نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ دن پہلے بھی میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہی تھی کہ ہیومن برین جو ہے نا, یہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ آپ ابھی کچھ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں نا, تو یہ آپ کو کسی اور ٹرپ پر لے جاتے ہیں. آپ کی فزیولوجی, آپ کی باڈی ساری اس کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا وہ کر کے دیکھیے گا, کبھی آپ لوگوں نے ویسے زندگی میں کبھی کافی بار کیا بھی ہوگا. آپ صرف سوچنا شروع کر دیں کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ نڈھال فیل ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو لگے گا کہ آج دل نہیں کر رہا کوئی کام کرنے کو, بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرے گا, کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. صرف بار بار یہ سوچ کر, یعنی ریپیٹیشن ہمارے ذہن میں یہ چلتی رہے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اسکول سے چھٹی کرتے ہوئے یا یونیورسٹی سے چھٹی کرتے ہوئے کبھی یہ چیزیں کی؟ صرف یہ سوچنا کہ مجھے طبیعت خراب ہو رہی ہے, نوزیا ہو رہا ہے, فیل لائک تھروئنگ اپ اور اس طرح کی کچھ چیزیں, تو آپ واقعی وہ فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی فزیولوجی ساری ساتھ انوالو ہو جاتی ہے کہ ہاں بخار بھی ہو رہا ہے, پھر بار بار چیک کرتے ہیں. یعنی آپ صرف یہ سوچنا شروع کر دیں. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہارر موویز دیکھ کے بہت ڈر لگتا ہے, وہ باتھ روم تک اکیلے نہیں جا سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بڑا شوق ہوتا ہے, وہ ہارر موویز دیکھ کے بڑا آرام سے سکون سے سو جاتے ہیں. مجھے بتائیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں, میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا ہے. کہ فار ایگزامپل حسن تراب صاحب ایک مووی دیکھ کے جو اچھی خاصی ہارر ہے اور کلاسیکل ہارر ہے, وہ دیکھ کے آرام سے آف کرتے ہیں اسکرین اور سو جاتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ والے روم میں ہی عبدالرحمان صاحب ساری رات ڈرتے رہتے ہیں. صرف ایگزامپل کے لیے شیئر کر رہی ہوں. اور وہ ان کے لیے باتھ روم جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور ان کے ذہن میں یہی چلتا رہتا ہے کہ ابھی کبرڈ کھولوں گا تو سامنے کوئی اسکیلیٹن ہوگا, ابھی یہ کروں گا تو کچھ ہوگا, ابھی پیچھے سے آواز آنا شروع ہو جائے گی, ابھی کہیں سے اسموک اٹھتا ہوا نظر آنا. مطلب ان کا ذہن آٹو پائلٹ پر یہ ساری چیزیں کریٹ کیے جا رہا ہے. تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے جو یہ سارا سینیریو بنا رہی ہے؟ ہمارے پیراڈائمس, ہمارے نظریات, جس میں ہمارے بلیف سسٹم انوالو ہوتے ہیں. ایک بندہ سوچتا ہے کہ یہ صرف اسکرین کے اس طرف تھیں یہ چیزیں, یہ مجھے کچھ نہیں کہ اگر یہ کریچرز اصل میں ہیں بھی تو یہ مجھے نہیں نقصان پہنچا سکتی, کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے. وہ الگ کریچر ہے, میں الگ کریچر, اور وہ سو جائیں گے آرام سے. مطلب ان کا انکانشیس پہ یہ ان کا بلیف ہوگا کہ وہ میرے تک نہیں آ سکتی چیزیں, وہ صرف ایک مووی تھی. یہ ان کا نظریہ تھا. لیکن کسی اور کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح اس مووی میں اس بندے کے ساتھ سب کچھ ہو رہا تھا اور وہ پوزیشن میں آ گیا تھا, اور وہ سارا ایگزورسزم کا سارا جو فیز تھا, یہ اصل میں بھی ہو سکتا ہے.
یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میں بھی باتھ روم میں جاؤں گا تو مجھے بھی اسی طرح مرر پہ کچھ نظر آ جائے گا, بلڈ یا اس طرح کی کوئی چیز. تو وہ لٹرلی وہ ساری چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہونی ان کی فزیولوجی ساتھ مل جاتی ہے کہ وہ پینک کریٹ کر رہی ہوتی ہے یا ایسی کوئی چیزیں. یا چلیں کوئی اور ایگزامپل, کہ اگر آپ کو پتہ ہی چل جائے, یعنی اگر آپ کو پتہ ہی چل جائے یہاں سے کوئی ہسنگ ساؤنڈ آئے اور آپ کو پتہ چلے کہ ایک اسنیک ہے, تو ہماری فزیولوجی فوراً ہماری تھاٹ کے ساتھ مل جائے گی کہ نہیں؟ یعنی اگر آپ کوئی ہسنگ ساؤنڈ سنیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر ایک اسنیک ہے, تو آپ فیئر میں, اب یہ تھاٹ اور ایموشن فیئر کا ہے نا, تو آپ کی فزیولوجی یعنی آپ کی باڈی ساتھ ملے گی کہ نہیں؟ دم پیلپیٹیشن ہونا شروع ہو جائے گی, پاؤنڈنگ ہارٹ, سویٹنگ, سویٹی پام, اس طرح کی چیزیں, ہاٹ فلیشز ہونا شروع ہوں گے. تو کیسے صرف ہماری سائیکالوجی نے ہمارے جسمانی علامات کو پیدا کر دیا, یعنی صرف سوچنے سے اگر ہماری باڈی ساتھ دینا شروع کر دیتی ہے, تو مجھے بتائیں اس کو ہم پازیٹیولی چینلائز نہیں کر سکتے؟ کیا راجر بینسٹر نے یہ نہیں کیا ہوگا کہ میں کر سکتا ہوں, ایسا ہے ہی نہیں کہ میں نہیں کر سکتا, میں بھاگ سکتا ہوں اتنا. تو صرف سوچنے سے, اپنا پیراڈائم شفٹ کرنے سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اگر آج ہم اپنا پیراڈائم یہ شفٹ کریں کہ میں نشوں سے دور رہ سکتا ہوں, میں ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہوں, میں صحت مند ہو سکتا ہوں, تو مجھے بتائیں کیا ہماری فزیولوجی ہمارا ساتھ نہیں دے گی یہاں پر؟ کیا ہم ٹھیک ہونا نہیں شروع ہو جائیں گے؟ اب پیراڈائمس کو شفٹ کرنے کے لیے نا ہمارے پاس ایک نئی تھنکنگ آنی چاہیے, یعنی ایک نیا لیول آنا چاہیے تھنکنگ کا, جس پر کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی لائف میں لے کر آنی ہے. جس میں سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے پیراڈائم کو نا کوئی ڈیپر, کسی انسائڈ آؤٹ میں ہم نے چینج کرنا ہے, یعنی ایک ڈیپر لیول پر چینج کرنا ہے, صرف سپرفیشل لیول پر نہیں ہم نے چیزیں چینج کرنی کہ ہم صرف یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ ہاں میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. یہ اندر ایمان لے کر آنا ہے کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں, میں ایک اچھا انسان ہوں, ایک قابل انسان ہوں, اور میں بالکل ٹھیک ہو سکتا ہوں, چاہے میرے گھر والوں کو جتنا مرضی لگنا شروع ہو جائے کہ اب میں نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا, چاہے میرے دوست جتنا مرضی مجھے کہنا شروع ہو جائیں کہ میں نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا, لیکن مجھے پتہ ہے انسائڈ مائی ہارٹ کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. یعنی اندر سے تبدیلی لے کر آنی ہے, صرف باہر کی سرفیس کو نہیں کلین کرنا. یہ چیز سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد جنریٹ پازیٹیو انرجی. یعنی جب کوئی انسان بہت دکھی ہوتا ہے نا, تو وہ کون سی انرجی کو اپریز کرتا ہے؟ نیگیٹو. یعنی جب ایک انسان دکھی ہے, یعنی شروع کے دن, انڈورس کے شروع کے دن کتنے دکھی ہوتے ہیں نا, جب کوئی انسان بہت دکھی ہوتا ہے تو وہ نیگیٹو انرجیز کو ظاہر ہے لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے. یعنی جو انڈورس کے شروع کے دن ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جب کوئی انسان شروع میں مراد صاحب اچانک اٹھ کے کرائسس انٹرونشن سے کوئی انڈور ہو جاتے ہیں, تو کیسے حالات ہوتے ہیں؟ دکھی ہوتے ہیں نا, وہ بہت اندر تکلیف ہوتی ہے, تو وہ دکھا کیا رہے ہوتے ہیں باہر؟ تکلیف ہی دکھا رہے ہوتے ہیں. اسٹاف سے لڑنا, کاؤنسلر سے لڑنا, ادھر ادھر ہر جگہ دکھی, کیونکہ اندر ان کا بہت دکھی ہوا ہے. تو جب آپ اندر سے اچھا فیل کرنا شروع ہو جائیں گے, جو کہ کوئی آپ کے ہاتھ میں, یعنی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس چیز کو, سیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اندر سے کیسے خوش ہونا ہے. تو جب ہم بہتر ہو جائیں گے, اچھے ہوں گے, تو پھر ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اسمائل بھی تو پاس کیا کریں گے نا. جیسے جب آپ پیشنٹس ٹھیک ہوتے ہیں, تو کیوں ہم آتے ہی آپ کے چہروں کو دیکھ کر پوچھ لیتے ہیں کسی ایک آدھے پیشنٹ سے کہ آج آپ ٹھیک نہیں لگ رہے. جیسے میں نے آتے ہی ایمان صاحب سے پوچھا کہ ایمان صاحب ٹھیک نہیں لگ رہے آج, پچھلے دن کافی بہتر تھے, آج بہت چہرہ اترا ہوا ہے. تو میں نے پوچھ لیا کہ کوئی بات ہوئی ہے, تو انہوں نے بتا دیا جو بات ہوئی تھی. تو آپ کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے, باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے. چاہے آپ اس کو چھپا لیں جتنا مرضی, چاہے آپ کہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ تر تو یہی کہتے ہیں نا پیشنٹس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کم ہی ہوتے ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ ہاں ایک مسئلہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میرا موڈ خراب ہے. تو آپ نے پازیٹیو انرجی کے پیچھے زیادہ جانا ہے کہ لوگوں کی نیگیٹیوٹی اور یہ ساری چیزیں بھی آگے وہ بھی ہم آئیں گے, جو ہم بہت زیادہ کنفیس کرتے ہیں دوسروں کے سینس کو, ہم نے ان ساری چیزوں سے باہر نکلنا ہے. کیونکہ جب بھی ہم کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹیو بات کرتے ہیں نا, وہ بات صرف وہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے, وہ کوئی اپنا اینڈ ہمارے ٹول ہمارے اوپر ضرور چھوڑتی ہے. یعنی جب بھی ہم کسی پہ, آپ لوگ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیجیے گا اس پر کانشیسلی, ویسے تو بڑی زندگی ہوگی یہ کام کرتے ہوئے سیکھتے ہوئے, لیکن آپ ذرا ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا کسی کے بارے میں. آپ لوگ کچھ پیشنٹس شام کو بیٹھ کر بات کیجیے گا اگر, کہ ولنگ ویز کو تو کاؤنسلرس ہیں ہی بہت برے, یہ تو اپنی غلطی مانتے ہی نہیں ہیں, یا یہ تو ایسے کرتے ہیں یا ویسے کرتے ہیں, تو آپ اس کا ٹول اپنے پر ضرور فیل کریں گے. جب آپ ان سے بات کریں گے تو ایجی سے ہوں گے,
آپ کبھی ان کی پازیٹیو چیز کو بھی اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ ایک پیراڈائم رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کوئی پیونیٹیو سے لوگ ہیں، پنشمنٹ دینے والے، تکلیف دینے والے لوگ ہیں یہ کوئی. ایسا کن کن کا خیال ہے آپ میں سے کہ ہم کوئی پنشمنٹ سے دینے والے لوگ ہیں؟ اس پیراڈائم کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کوئی پیونیٹیو سے لوگ ہیں، ان کا کام بس انڈور کرنا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کو دوبارہ، پہلی بار تو نہیں میں کہوں گی، پہلی بار تو ضروری ہوتا ہے، دوبارہ انڈور میں دیکھ کر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں سالک صاحب، ڈر لگنے والی کیا بات ہے جب آپ اپنی سائڈ سے سارے کام پورے کر رہے ہیں؟ ڈرنا کس کو چاہیے؟ جو کہیں نہ کہیں تو کچھ چھوڑ رہا ہے نا. جیسے اپنی اگزامپل ہی لے لیں، آپ اتنا ڈر رہے ہیں دوبارہ انڈور ہونے سے، اگر تو آپ بائی دا بکس چل رہے ہو تو آپ کو ڈر ہو، آپ نہیں چل رہے تو آپ کو ڈر ہے نا. اور کوئی ایویڈنس نہیں اب چاہیے. سائڈ اسٹیپ نیگیٹو انرجی، یعنی نیگیٹو انرجی کو سائڈ پہ کر دیں اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے، اپنے پیس کے لیے. کیونکہ اگر آپ ہر وقت نیگیٹیوٹیز میں رہیں گے نا، آپ کی باتیں، آپ کا اورا سارا ہی نیگیٹو ہو جائے گا. اور وہ کوئی بھی چلیں ایکسپرٹس یا پروفیشنلس تو دیکھ ہی لیتے ہیں، کوئی دوسرا انسان بھی دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ پیشنٹس آپس میں دیکھ لیں، آپ لوگوں کو کتنا ایک دوسرے کا پتہ چل جاتا ہے نا کہ آج کل تو یہ بہت اینکشیس ہے، آج کل تو ہر وقت نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں. طیب صاحب پہچان لیتے ہیں نا آپ لوگ، کوئی پیشنٹ جیسے مرضی ان کے رویے ہوں تو دوسروں کو کیا نہیں پتہ چلتا ہوگا؟ بالکل پتہ چلتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز ہوتی ہے پاور آف دی ادرس. میں کچھ دن پہلے سالک صاحب کو سمجھا رہی تھی، آپ نے ان سے سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے. یعنی آپ خود ہی نام سے ہی سمجھ لیں کہ کیا ہوتی ہے یہ پاور آف ادرس. لوگوں کی بڑی پاور ہوتی ہے. کبھی اس غلط فہمی میں نہ جائیں کہ یہ بندہ مجھے نیگیٹو نہیں کر سکتا. ہمارا برین ہی تو بہت جلدی انفلوئنس میں آ جاتا ہے. آپ کا برین اتنا پاورفل ہوتا تو آپ کو سمجھانا لیتا ہے کہ کوکین اچھی چیز نہیں ہے، میں نہ کروں. یہ تو نہیں سمجھایا اس نے. برین پوزیشن میں آ جاتا ہے جلدی، اور ہمارا مائنڈ جو کہ پاورفل ہے یہ بیک سٹیپ پہ چلا جاتا ہے. اس کو فرنٹ فٹ پہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے پھر جو ہم کانشیسلی لے کر آتے ہیں. ماسٹر مائنڈ پاورفل ہوتا ہے. یعنی ہوتا یہ، اب ماسٹر مائنڈ جب ہوگا ہی نہیں سیٹ پہ تو کہاں گئی پاور؟ یعنی ایک بندہ بہت اچھا ڈرائیور ہے، تو اگر وہ ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کے پیسنجر سیٹ پہ آ جائے تو کیا گارنٹی ہے کہ گاڑی بہت اچھی چلے گی؟ تو اپنے ماسٹر مائنڈ کو، اپنے مائنڈ کو وہاں پر رہنے دیا کریں. جب بھی کوئی ایسی سچویشن آتی ہے نا جس میں ہم کسی ایسے گروپ میں جا کر فٹ ان کرنے کے لیے وہ ساری ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے. دیکھیں گارنٹی کسی بھی چیز کی نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن پرابیبلٹی جس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم کسی تھیراپیوٹک گروپ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پرابیبلٹی بڑھ جائے گی کہ ہم بہتر ہو جائیں. اگر ہم کسی نیگیٹو گروپ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پرابیبلٹی بڑھ جائے گی کہ ہم خراب ہو جائیں. تو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پر کہ ہم کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں. آپ بتا دیں کہ اپنے نشوں کے زمانے میں آپ کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا گھر والوں، اچھے کزنز، اچھے دوستوں کے ساتھ تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو نشہ کرتے تھے؟ نہیں، نشیوں نہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو نشہ کرتے تھے. یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو مکس نہیں کرتے. آپ کسی بھی انسان کو اس کے کردار پر نہیں کوئی چیز لگا دیتے. یعنی یہاں پر ہمیشہ کیا وہ کبھی ایڈکٹ بلایا گیا؟ کیوں نہیں بلایا گیا؟ اس کے پیچھے وجہ پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ ایڈکٹ نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ایڈکشن ہے. یہ دو چیزیں الگ ہیں. اگر ہم دیکھیں اس سے بھی ہمارے پیراڈائمس بنتے ہیں. ایک مطلب اسپونٹینیسلی کافی اچھی ایگزامپل ہم نے ڈسکس کر لی کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں جھوٹا ہوں، یا میں چور ہوں، میں نے چیٹ کیا، میں چیٹر ہوں، میں ڈرگ ایڈکٹ ہوں، تو ہم اپنے آپ کو چپ کر کے ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں. نیورو پلاسٹیسٹی یہی تو ہوتی ہے کہ ہم ایک نیورل پاتھ وے بنا رہے ہیں کہ میں کیسا انسان ہوں. جیسے بھی آپ نے کہا تھا نا میں ہوں ہی گناہ گار، تو چپ کر کے آپ نے اپنے آپ کو میسج دے دیا کہ میں کوئی برا انسان ہوں. حالانکہ ہمیں اپنی ذات کو اور اپنی بیماری کو الگ الگ کرنا چاہیے کہ میں ایک انسان ہوں، میں عثمان اسد ہوں، میرے ساتھ ڈرگ ایڈکشن ہے. کہ ہونا یہ چاہیے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. کاؤنسلنگ میں، سائیکیٹری میں کبھی بھی جب ہم کیس اسٹڈیز کرتے تھے تو نام کے ساتھ اس بندہ کا وہ نہیں لکھتے تھے کہ فلاں ایڈکٹ، ہمیشہ نام ہوتا تھا کہ یہ پرسن آیا اس بیماری کے ساتھ. اور ہونا بھی یہ چاہیے. یہ ہمارے نظریات کے لیے میں کہہ رہی ہوں. یعنی ویسے تو آپ بولنے کے لیے کچھ بھی آسانی کے لیے جو بھی جملہ منہ میں آئے بول دیتے ہیں نا کہ نشیوں کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. اب اس سے میسج یہ غلط جاتا ہے ذہن کو کہ کوئی نشئی برے انسان ہوتے ہیں. حالانکہ نشہ تو ایک بیماری ہے، تو وہ انسان تو برا نہیں ہو گیا. تو اپنے نظریات کو بدلنے کے لیے اپنے فکروں کو بدلنا شروع کریں، یعنی اپنے الفاظ کو بدلنا شروع کریں.
دیکھیں حسن تراب صاحب، میرا ٹاپک تو آج کا یہ ہے پیراڈائمس کا، لیکن شیم پر بھی میں کسی دن ضرور بات کروں گی. یہ ساری شیم بیسڈ سوسائٹی کی سٹیٹمنٹس ہیں. اب انفارچونیٹلی ہم لوگ پیدا ہی ایسی سوسائٹی میں ہوئے ہیں جس میں شیم ڈالی جاتی ہے لوگوں کے اندر. ہماری اسکولنگ ساری شیم بیسڈ ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں شیم بیسڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہر جگہ شیم شیم شیم. اور ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ میں ایک مکمل انسان ہوں اور میں اچھا خاصا انسان ہوں. کیوں ہم اپنے آپ کو، آپ نے دیکھا ہے دنیا میں یہ چیز بڑی کامن ہے، کسی کی کوئی تعریف کر دی جائے نا، کہ جیسے فار ایگزامپل طاہا صاحب آپ ماشاء اللہ بہت پیارے ہیں یا آپ بہت اچھے ہیں، تو ایک دم اگلا بندہ ڈیفینسو ہو جائے گا کہ نہیں نہیں یہ تو بس آپ کی اچھی نظر ہے. دیکھیں اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں یا آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں، تو اگلا بندہ ساتھ ہی ڈیفینسو ہو کر ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے، یہ تو آپ کی اچھی نظر ہے. ٹھیک ہے وہ کرٹیسی میں کہہ دیں، انسیکیورٹی نہیں، شیم ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب اپنے بارے میں ایک اچھا میسج نہیں رکھتے. سیلف اسٹیم ہم سب کی لو ہوتی ہے، ٹاکسک ہوتی ہے. آپ جس طرح میں نے آتے ہی ایک سوال پوچھا تھا اور میں نے پہلے یہ کانسیپٹ نہیں بتایا تھا، اور میں نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے حسن تراب صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کیسے انسان ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا، میں نے کہا آپ اپنے بارے میں کیسا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا میں بڑا گناہ گار انسان ہوں. اب ہم یہ وہیں سے بات شروع ہوگی ساری پیراڈائمس کے. اب ہم کسی سے بھی پوچھیں نا تو کوئی بھی یہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ میں ایک بہت اچھا انسان ہوں، میں لائل ہوں، میں بہت ریگارڈ کرتا ہوں لوگوں کا، میں بہت رسپیکٹ دیتا ہوں لوگوں کو، میری باؤنڈریز بہت اچھی ہیں، میری کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں. اتنی ہمت ہی نہیں ہے کسی میں، چاہے ان کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوں، کہ وہ یہ کہہ سکیں. کیونکہ ہمیں پسند ہے اپنے آپ کو نیچا دکھانا، کیونکہ ہمارے اندر جو ایک ٹاکسک شیم کا بیبی چھپا ہوا ہے نا، وہ ہمیں بولنے ہی نہیں دیتا کہ تم گرو کرو. وہ کہتا ہے نہیں ہو تو تم کوئی فضول انسان، تو اس لیے نہ ان پٹ دو. ہم پبلک اسپیکنگ کا فیئر بھی اسی لیے رکھتے ہیں کہ میں کچھ غلط بول دوں گا، کیونکہ مجھے تو بولنا اچھا آتا ہی نہیں ہے. ہماری جتنی کوالٹیز ہوتی ہیں ہم ان کو دکھائے چلے جا رہے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم شیم کا شکار ہوتے ہیں. اور اس شیم کو ہیل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ادروائز ہم کبھی بھی گرو نہیں کر سکیں گے. یہ بھی شیم بیسڈ سوسائٹی کی باتیں ہیں کہ ایڈکٹس کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، اور ایک ایڈکٹ کو بھی کہیں نہ کہیں یہی لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے کبھی ٹھیک نہیں ہونا، کیونکہ ادھر ادھر لوگوں سے بھی باتیں سنی ہوتی ہیں. ایک دو دفعہ جب مار بھی پڑ جاتی ہے نشے کی بیماری کی، تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح کہتے تھے وہ لوگ، میں نے کبھی ٹھیک نہیں. حالانکہ اس پیراڈائم کو چینج ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک تو میں اچھا انسان ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں. یعنی اگر کسی نے چوری کی ہو تو وہ اپنے آپ کو چور کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن پہ ڈرتے ہیں نا، یعنی شرم سی آتی ہے نا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہ دوسری ایکسٹریم ہے جو بھی اچھی نہیں ہے. آپ کو کہہ رہی ہوں طاہا صاحب، یعنی شرم آنی چاہیے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شرم آنی چاہیے، لیکن اس شرم میں امپروومنٹ چھپی ہوئی ہو، یعنی اس شرم میں آپ کو گرو کرنے کا موقع ملے، وہ اچھی بات ہے. کیونکہ اگر باتیں شرمندہ ہونے والی ہیں تو شرمندہ ہو جانا چاہیے. لیکن جب ہم دوسرے اینڈ پر رہتے ہیں نا کہ ہنس رہے ہوتے ہیں ایسی باتوں پر، تو یہ ٹاکسک شیم کی کلاسیکل اگزامپل ہے. یعنی ایکسٹریمز پر رہنا. جیسے ابھی میں بات کر رہی تھی کہ شیم سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کہ نہیں میرا نہ پریزنٹ پلیز، اور یہ وہ، اور ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایک بندہ کہہ رہے ہوں جس طاہا صاحب نے کہا کہ مجھے تو بالکل شرم نہیں آئی تھی انٹرونشن پہ. اب یہ دوسری ایکسٹریم ہے. دونوں بیمار ایکسٹریمز ہیں. میں آپ کو وہی تو کہہ رہی ہوں کہ شرمندہ ہونا چاہیے. میری بات سے غلط مطلب نہ لیجیے گا کہ مس نے کہا تھا شرمندہ ہی نہیں ہونا. شرمندہ ہونا چاہیے، لیکن اس شرمندگی میں ہیلپ ہو کہ ٹھیک ہے مجھ سے ہو گئے یہ سارے بلنڈرز، پلیز میں انکنڈیشنلی اویلیبل ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں ٹھیک ہے میں نے ہاتھ اٹھایا اپنے گھر والوں پر اور میں بہت شرمندہ ہوں اس چیز پر، پلیز مجھے ہیلپ کریں کہ میں کیسے نکلوں اس چیز میں سے باہر. ہم ٹاکسک شیم میں تب چلے جائیں گے جب وہ ٹاپک ڈسکس ہو ہم غصہ کر دیں گے، اب وہی بات کرتے رہنا. اب پاس میں سے نکلنا ہی نہیں ہے باہر. آپ لوگوں کے پاس تو ایک ہی بات ہے کرنے کے لیے، یا ایک بار ہی مارا تھا نا. یہ ہوگی ٹاکسک شیم کی نشانی، جس میں ہم ہیلپ کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل نہیں رکھیں گے. کہ اگر ہم اس شیم کو ہیل کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں شیم کو ہیل کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آپ کو اپنی اس ریالٹی کو امبریس کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی اس ریالٹی کو امبریس کرنا پڑتا ہے جو کہ
شیم سے بھری ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یہ کہ نظریات اپنی ذات سے بھی چینج کریں. جو ہم اپنے آپ کو ہر وقت بیش کرتے رہتے ہیں, برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھے انسان ہیں ہی نہیں, ہم تو سچ بول ہی نہیں سکتے, تو یہ پتہ نہیں کن غلط لوگوں نے مشہور کر دی ہیں یہ باتیں کہ اپنے آپ کو گناہ گار کہتے رہو, تو ہی پھر ٹھیک پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوگا. میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر رہی, ان کے رسپیکٹ اور ریگارڈ اپنی جگہ. میں آپ سے صرف ایک سائنٹیفک بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم اپنے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں تو ہم ٹاکسک شیم کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم کبھی امپروو نہیں کر سکتے لائف میں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیسے انسان ہیں, تو کیونکہ آپ ہر وقت امپروومنٹ کے لیے تو اویلیبل ہوتے ہیں نا, تو آپ بتا دیں کہ میں اچھا انسان ہوں, دل میرا بہت اچھا ہے, مجھ سے کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, پھر میں لرن کرتا ہوں. یعنی اب یہ ایک ایکسٹریمز دیکھیں کہ ایک بندے نے کہا میں گناہ گار انسان ہوں, اور کسی اور سے پوچھا جائے آپ کیسے انسان ہیں تو وہ کہیں کہ میں فرشتہ ہوں, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ بیماریوں میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا, وہ اپنے ساتھ کو بڑے بڑے نام لگا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ ہوں. اب یہ بڑی سینسٹیو سی چیز ہے, آپ اس پہ کیونکہ ہم موسٹلی سیم ریلیجن فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس پر بات کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمس, لیکن پھر ہمیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ بیماری بھی سے بھی تو نکالنا ہے نا اس بندے کو. تو ایک طرف ہوتی ہے گرینڈیوسٹی, نارسسٹک پرسنالٹی جس میں ہی میں ہوں سب کچھ, دوسری طرف ہوتی ہے انتہائی ڈپریشن جس میں بہت برا, انتہائی شیم, میں سب سے برا انسان. تو ان دونوں انتہاؤں میں سے, ان دونوں ایکسٹریمز میں سے نکل کے درمیان میں کہیں آنا ہوتا ہے کہ ہوں میں انسان, اور انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن میں امپروومنٹ کے لیے اویلیبل ہوں. جہاں مجھے لرننگ کے موقع ملے گا, جہاں مجھے کوئی فیڈ بیک دے گا, میں اس کو گریسفلی ایکسیپٹ کروں گا اور میں موو آن کروں گا لائف میں. یہ ہونی چاہیے اسٹیٹمنٹ, دونوں انتہاؤں میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ آئی؟ اچھا, اس کے بعد پرائمری گریٹنیس آف کیریکٹر. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ پرائمری گریٹنیس آف کیریکٹر کیا ہوتی ہے اور سیکنڈری گریٹنیس آف کیریکٹر کیا ہوتی ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم سب جو ہوتے ہیں نا وہ سیکنڈری گریٹنیس آف کیریکٹر کی طرف بہت بھاگ رہے ہوتے ہیں. سیکنڈری گریٹنیس آف کیریکٹر یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اچیومنٹس, جو ٹائٹلز ہمارے نام کے ساتھ لگ جاتے ہیں, ڈاکٹر, بیرسٹر, لائر, سائیکالوجسٹ, یا کوئی اور اس طرح سے بیوروکریٹ, فلاں فلاں فلاں, ٹھیک ہے. یہ سیکنڈری گریٹنیسز ہوتی ہیں جو ہم نے اچیو کی ہوتی ہیں اپنے کیریکٹر کے لیے. ظاہر ہے پھر ایک ڈاکٹر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں نا, کہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے, ڈاکٹر ہے, اور طبیعت خراب ہو فوراً بھاگتے ہیں ڈاکٹرز کی طرف, ڈاکٹرز کی عزت بھی بڑی کرتے ہیں, ہوتا ہے نا. ایک لائر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ بڑا پروفیشنل ہے, بہت اچھی کمیونیکیشن اسکلز ہیں. حسن طراف صاحب, میں آپ کو بتا رہی ہوں جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, ایک پائلٹ کو کوئی کس نظر سے دیکھتا ہوگا؟ اتنا پڑھ لکھ کر یہ کام کر رہے ہیں وہ, تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے اچیو کی ہوتی ہیں, جو یعنی کہ باہر سے ان کی ذات کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ سیکنڈری گریٹنیس کیا ہوتی ہے؟ جو باہر سے آپ کے ساتھ بیجز, جو آپ کے ساتھ ساری چیزیں لگ جاتی ہیں. پرائمری گریٹنیس آف کیریکٹر وہ ہوتے ہیں جو کردار کی خوبیاں اندر سے ہوتی ہیں. یعنی ایک انسان اپنی ویلیوز پہ کتنا اسٹک کرتا ہے, یہ تو کوئی پرائمری گریٹنیس ہوگی نا. ایک انسان جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا, یہ بھی پرائمری گریٹنیس ہے. یعنی اپنی مورل ویلیوز کے ساتھ جو بندہ اسٹک کر رہا ہوگا وہ اس کی پرائمری گریٹنیس میں سٹارز ایڈ کرتے جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں یعنی عام طور پر دنیا میں بھی ایک ایسے بندے کو جو کہ سیکنڈری گریٹنیس کے ساتھ ہے, ان کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے, ان کو دیکھا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, سیکنڈری گریٹنیس زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتی اگر آپ کے پاس پرائمری گریٹنیس نہیں ہے تو. جیسے اگر ایک ڈاکٹر بہت ہی کوئی روڈ ہو, ان کو کوئی خیال ہی نہ ہو اپنے پیشنٹ کی رسپیکٹ اور ریگارڈ کا, اور وہ زیادہ اچھی بات چیت نہ کرنا جانتے ہوں, تو مجھے بتائیں اس ڈاکٹر کے پاس کتنے لوگ جائیں گے اور کتنے لوگ پسند کریں گے انہیں؟ کم ہوتی جائیں گی نا چیزیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں جو شاپ کیپرز ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ ان کے اخلاق پر زیادہ پسند کرتے ہیں نا, کہ چلو اچھی بات چیت کرتے ہیں, کیونکہ بہت روڈ ہوں گے, بہت ڈس ریسپیکٹفل وے میں بات کریں گے کسی سے, تو رسپیکٹ تو ہر انسان کا پہلا حق ہوتا ہے. یہاں تک کہ پروفیشنلز میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھے ہیں, یہ نہیں اچھے, وہ اچھے ہیں, حالانکہ ان کی کوئی ذات نہیں ہوتی آپ لوگوں سے ریلیٹڈ. ویسے مطلب وہ ذاتی طور پر نہیں وہ کر رہے ہوتے, ایٹ ٹائمز وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ڈیزیز میں ایک جگہ پر ایک ٹائم یہ آ جاتا ہے, یعنی ایک ٹائم پر ایسا سچویشن آ جاتی ہے جس میں ایک بندے کو آپ کو سمجھانا پڑتا ہے اور دوسرے بندے کو ذرا اسرٹ کرنا پڑتا ہے. تو
تو ہم ان کے خلاف بھی ایسے ایزمپشنس بنا لیتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں ہیں. دوست بھی تو آپس میں کبھی یہ پلے کرتے ہیں نا. حبیب صاحب آپ اس میں کوئی انپٹ دیں گے کہ دوست بھی کبھی کبھار گڈ کاپ بیڈ کاپ بن جاتے ہیں, اور اصل میں وہ پلے کر رہے, وہ سارے آپس میں ملے ہوتے ہیں صرف ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے. آپ کے ساتھ ہوا یہ؟ آپ کے 4-5 دوست ہیں جن کا بڑا رول ہے آپ کی لائف میں, ٹھیک ہے, اور اینڈ والے دنوں میں جب حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو رہے تھے تو 2 دوست ہو گئے جنہوں نے ذرا کہا کہ ہم ذرا کھینچ کے رکھیں گے, آپ کو سختی کریں گے. 2 دوستوں نے کہا کہ ہم ذرا سمجھائیں گے پیار سے. ایک نے بیچ میں ذرا نیوٹرل رول پلے کیا کہ نہیں, وہ آپ سے آرام سے باتیں منوائی جا رہے تھے اور ٹھیک راستے پر لے کر آ رہے تھے. تو پھر آپ کا خیال ہوگا, یعنی جو دوست ذرا سخت ہوں گے آپ ان کے بارے میں سوچتے ہوں گے ان کے تو سامنے نہ ہی جاؤ, ان سے تو سامنا نہ ہی ہو میرا, اور زیادہ ٹلٹ آپ کر رہے ہوں گے اس طرف جو بیچ میں نیوٹرل یا آپ کی سائڈ پہ ہوں. لیکن اصل میں تو وہ ملے ہوئے تھے نا سارے, اصل میں تو وہ سارے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہے تھے. تو کبھی کبھار ہم مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کسی کے رول کو اور ہم اس کے بہت خلاف ہو جاتے ہیں. پرائمری گریٹنس آف کیریکٹر سمجھ آیا آپ کو کہ کس طرح سے ہم اپنی اندر سے چیزوں کو نکھار سکتے ہیں. اور اگر ایک انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا, اگر اس کا اخلاق اچھا ہو جائے گا, بات کرنے کا کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی ہوں گی, ڈیسیجن میکنگ اچھی ہوگی, وہ ہمیشہ کسی بندے کو لسننگ ایئر پرووائڈ کرے گا. کوئی تکلیف میں ہے اور آپ صرف اویلیبل ہو جائیں اس کی بات سننے کے لیے, حل آپ کے پاس کوئی نہ ہو, لیکن آپ جب کسی کی بات سن لیتے ہیں تو یہ ایک چیز ایڈ ہو جاتی ہے نا اس کے دل میں کہ بات تو سن لی نا میری, ان کا وینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے, کیتھارسس ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس پرائمری گریٹنس آف کیریکٹر ہوں گے تو گارنٹی ہے, مطلب پروبیبلٹی بہت بڑھ گئی ہے کہ آپ کو سیکنڈری گریٹنس آف کیریکٹر بھی مل جائیں گے. لیکن اگر آپ محنت کر کے جیسے مرضی سیکنڈری گریٹنس آف کیریکٹر لے لیں تو وہ زیادہ دیر تک آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے اگر پرائمری والے نہیں ہوں گے. تو یہ چیز سمجھ آئیے. اب مجھے بتائیں پرائمری گریٹنس آف کیریکٹر میں جو ویلیوز ہوتی ہیں, آپ لوگوں کی کیا کیا ویلیوز ہیں لائف میں؟ جیسے عثمان صاحب کیا ویلیوز ہیں آپ کی؟ یہ تو ہوگی نا اسٹیٹمنٹس, یعنی ویلیوز یہ ہوتی ہیں, سالک صاحب آپ کی اٹینشن چاہوں گی, ویلیوز یہ ہوتی ہیں بیسکلی وہ طریقے ہوتے ہیں, وہ راستہ ہوتا ہے, وہ اسٹیپس ہوتے ہیں جس پر چل کر آپ اچھے انسان بنیں گے. جیسے اچھا انسان بننا آپ کی خواہش ہے, یہ ڈیزائر ہے, یہ ویلیو بالکل بھی نہیں ہے. فیملی کو ٹائم دینا آپ کی خواہش ہے, ویلیو یہ ہوگی کہ میں نے سچ بولنا ہے ہمیشہ, یعنی میں نے جھوٹ نہیں بولنا, میں نے امی کو روز 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹائم دینا ہے, یعنی جس میں آپ چیز ڈیسائیڈ کر لو گے, ڈیفائن کر لو گے کہ میں نے کیا کرنا ہے تو میری خواہش پوری ہوگی. میں نے ریکوری میں رہنا ہے, یہ ویلیو نہیں ہے, یہ ایک ڈیزائر ہے. ریکوری میں کیسے رہنا ہے, میں نے اپنے فالو اپ سے جڑے رہنا ہے, جس میں آپ چیزیں 2+2=4 کر کے کلیئر کرتے ہیں سامنے والے کو کہ میں نے فالو اپ سے جڑے رہنا ہے, میں نے TLC جب مجھ سے مانگا جائے گا میں نے اف نہیں کرنی اور میں نے دے دینا ہے, میں نے جو مجھے انسٹرکشنز دی جائیں گی میں اس کو فالو کروں گا, اور میں روڈ نہیں ہوں گا کسی سے, میں مس بہیو نہیں کروں گا کسی کے ساتھ, میں کسی کو اپنے ساتھ بھی نہیں مس بہیو کرنے دوں گا, میں کسی کو ماروں گا نہیں, میں کبھی مار کھاؤں گا بھی نہیں. یعنی ویلیوز ہمیشہ اس طرح سے ڈیفائن کی جاتی ہیں, اور یہ آپ اپنے, اور پھر آپ ان پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ ہوتی ہیں پرائمری گریٹنس آف کیریکٹر کی چیزیں کہ آپ یہ چیزیں اپنے اندر لے کر آتے ہیں, اور پھر آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے بیہیویئرس میں ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں. جس طرح ایک انسان کی ویلیو یہ ہے کہ میں نے کسی سامنے والے انسان کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کرنی, تو کیا کبھی کسی لڑائی میں آپ کے پاس یہ جسٹیفیکیشن رہے گی کہ پہلے اس نے گالی دی تھی پھر میں نے دی تھی؟ یعنی جب آپ ایک ویلیو بنا لیتے ہیں نا تو کہ میں نے بدتمیزی نہیں کرنی, تو چاہے آپ کے ساتھ سامنے والا کتنی بھی بدتمیزی کر رہا ہو, آپ کے پاس 10 راستے ہوں گے اس جگہ سے ڈسپرس ہونے کے, کہ آپ کانورسیشن کو ختم کر لیں, اپنے آپ کو وڈرا کر لیں اس میں سے, کسی بڑے کی, کسی اور تیسرے بندے کی ہیلپ لے لیں, کچھ کر لیں. لیکن ہمارے پاس کبھی بھی یہ آپشن نہیں بچے گی کہ میں بھی بدلے میں بدتمیزی کر لوں, کیونکہ میرے پاس تو ایک ویلیو تھی کہ میں نے نہیں بدتمیزی کرنی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح اگر ایک ویلیو اپنے ذہن میں بنا لیں کہ یہ جو میرے گھر کے 4-5 لوگ ہیں نا, میرے امی ابو بہن بھائی, ان کی میں نے ہر بات ماننی ہے, تو پھر ان کے ساتھ مجھے بتائیں جب آپ یہ ویلیو بنا لیں گے تو کیا یہ خواہش کبھی پوری ہوگی کہ نہیں کہ میرا ان کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے یہ ویلیو بنا لی کہ میں نے اپنے بیٹے, اپنی بیوی, اپنی امی, اپنے ابو, اپنے بچوں کی ریکوری سے ریلیٹڈ میں نے ان کی ہر بات مانی ہے, جو کہیں گے میں نے ان کی بات مانی ہے, تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا کہ نہیں؟ یعنی جو ہماری خواہش تھی پہلے
کہ میرے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں. تو اگر آپ ان کی باتیں ماننا شروع ہو جائیں گے, ایک ویلیو بنا لیں کہ امی نے جو کہہ دیا ہے نا, بس میں نے پھر بحث نہیں کرنی, میں نے کہنا اچھا چلیں ٹھیک ہے, نہیں خوشی واپس آ جائے گی. آج تو مجھے آپ اداس نہیں لگ رہے, کل آپ کی بات نہیں مانی ہم نے, لیکن مجھے اچھا لگا جب آپ نے کال کی. انہوں نے آج جانا تھا کسی این اے میٹنگ پر, میں نے ان سے کہا سنڈے کو چلے جائے گا, وینسڈے کو آئیں یہاں پر سیشن میں. تو انہوں نے 1 سے 2 بار کہا نہیں پلیز جانے دیں, پلیز جانے دیں. تو میں نے کہا نہیں, میرا تو خیال ہے کہ آپ کا کیونکہ فالو اپ ہی ہے تو آپ ویک میں 6 دن یہاں آئیں, سنڈے کو وہاں چلے جائیں. تو انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں. تم بڑا مجھے اچھا لگا اس بات کا. یہی اسٹیٹمنٹ امی کے ساتھ کر دیا کریں کہ چاہے آپ کا دل نہ کر رہا ہو لیکن آپ کیسے چلیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں میں کر لیتا ہوں. طالق صاحب, ماں باپ نا تیار بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے منہ سے یہ اسٹیٹمنٹ نکلے اور وہ آپ کی 2 میں سے 4 باتیں مان لیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنا یہ والا تعلق رکھ لیں گے نا, تو پیرنٹس تو ہوتے ہی وہ ہیں جن کی طرف سے انکنڈیشنل لو فلو کر رہا ہوتا ہے بچوں کی طرف, تو وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی 2 میں سے 4 باتیں مان لیں, 4 کو بھی ملٹیپلائی کر لیں کسی اور کے ساتھ. اگر آپ یعنی ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں گے, یعنی ہم نے تو خود یہ کہا ہوا ہے کہ اجازتیں لینے کے لیے فٹ پیشنٹ وہ ہیں جن کو جو پوچھیں کہ میں نے باہر جانا ہے آج دوستوں کے ساتھ, اور آپ کہیں کہ نہیں میرا دل نہیں کر رہا آپ کو بھیجنے کو, میری تسلی نہیں ہے, آپ نہ آ جائیں, اور آپ رک جائیں کہ اچھا چلو میں نہیں جاتا. تو وہ پیشنٹ فٹ ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اچھا جائیں چلے جائیں. یہ تو کوئی تعلق نہ ہوا کہ لڑ کے جانا اور واپس آنے میں دیر ہونی, پھر اگلی فرمائش میں اتنا لڑائی ہونی, یہ تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو اپنے اندر پرائمری گریٹنس آف کیریکٹر پیدا کرنا شروع کریں, سیکنڈری گریٹنس خود آنا شروع ہو جائے گی جب آپ اندر سے اتنے بہتر ہوں گے کہ آپ نے ویلیوز کچھ بنائی ہوں گی اپنی لائف میں جن پر آپ نے چلنا ہے. تو مجھے بتائیں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اچیو نہ کریں؟ جیسے آج ہوا ایک چھوٹا سا جھگڑا ایمان صاحب, آپ کو بھی غصہ آ گیا, ٹھیک ہے آپ بھی پیشنٹ ہیں. اگر آپ آگے سے لڑتے نا, اور میں نے آپ کو ٹائم اینڈ اگین ایک چیز کہی ہے کہ آپ کبھی بھی مجھے فون کروا سکتے ہیں اوپر سے کہ میں نے مس صفصہ سے بات کرنی ہے, میں اپنے کام چھوڑ کے آپ سے بات کر لوں گی, بحث ہوگی نا ہلکی سی, چلیں جو بھی ہو گیا, میرے لیے تو وہ لڑائی تھی. تو اگر وہ اس میں آپ ریسیپروکیٹ کرنے کی بجائے کہہ دیتے کہ اچھا میں جا رہا ہوں اور میں بات کر کے آتا ہوں اپنے کاؤنسلر سے, تو ایک چیز حل ہو جانی تھی نا, اور تکلیف بھی نہیں ہونی تھی. اس وقت سے یعنی پورے سیشن سے آپ کا آج موڈ لو ہے اور آپ کا دھیان بھی نہیں ہے یہاں پر, تو یہ تو ہم نے بچا لینا تھا نا کہ اگر ہم اس میں اپنا موڈ خراب نہ کرتے. تو پیراڈائمس کو اس طرح سے بدلنا شروع کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے کو چھوڑ کر ہی آنا ہے گھر تک اور پھر ہی میں کوئی بڑا انسان بنوں گا. اگر کوئی آپ لوگوں کو پرووک کرتے ہیں, انسٹیگیٹ کرتے ہیں, تو اٹس فائن. آپ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ڈور میٹ بن جائیں اور لیتے رہیں ان سے وہ ساری چیزیں. آپ کسی بھی رائٹ فورم پر جا کر رجسٹر تو کرا سکتے ہیں نا وہ چیز کہ یہ ہوا ہے. آپ مجھے ایک بار کہتے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا, تو کیا میں ان سے بات نہ کرتی؟ اور آپ کو بھی تسلی ہو جانی تھی کہ چلیں بات کر لیا انہوں نے اور آئندہ سے وہ مجھ سے اس طرح بات نہیں کریں گے. لیکن جب ہم خود ہی لڑنے نکل جاتے ہیں نا تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ اتنی اچھی بات سمجھتے ہیں, اس لیے میں آپ کو بار بار سمجھاتی ہوں کہ آپ جب, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جب ادھر ادھر سے باتیں سن کے بڑا وہ فیل کرتے ہیں, جب ہر کوئی آپ کو کہتا رہتا ہے نا آپ کے مسلز, آپ بڑی اسٹرینتھ ٹریننگ میں تھے, اور آپ بڑا, آپ کے اندر ایک خون جوش سا مارتا ہے بڑا کہ پھر میں کچھ کر کے دکھاؤں ان کو, پھر میں دروازے ذرا توڑ کے دکھاؤں. لیکن ایسا نہ کیا کریں. ایسا ہے, میں اپنی آبزرویشن شیئر کر رہی ہوں, وہ کرتے نہیں ایسا, میں صرف یہ بتا یہ رہی ہوں کہ ان کو یہ چیزیں صبح شام فیڈ بیک دیے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایمان صاحب جتنے اچھے طریقے سے اور جتنی آسانی سے بات سمجھتے ہیں نا پیشنٹس میں سے, مطلب مجھے تو بہت آسانی ہوتی ہے ان کے ساتھ, یہ بہت غصے میں بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آرام سے بات کیجیے, یہ فوراً ایک پیچھے اسٹیپ لے لیتے ہیں. اور مجھے نہیں پھر سمجھ آتا کہ وہ والے ایمان کہاں سے نکل آتے ہیں بار بار جو ذرا شروع میں تھے. تو اپنے پیراڈائمس کو تھوڑا چینج کریں. اگر کوئی آپ کو پرووک کرتا بھی ہے تو آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر اعجاز سے, مجھ سے, کسی بھی اور کاؤنسلر سے, ڈاکٹر صداقت سے, اسٹاف کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری بات کرا دیں, یا ان کو اپنی بات بتا سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو انوالو نہ کریں اس چیز میں. اس سے نہیں آپ کے ڈولے شولے نظر آئیں گے, اس سے برا ہی لگتا ہے کہ یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں. ابراہیم صاحب اور عبدالرحمان صاحب, آپ نے کبھی طاقت کا مظاہرہ کیا انڈور میں کہ ہمارے ڈولے دیکھ لیں یا ہم بڑا ورک آؤٹ کرتے ہیں؟ تو کبھی اس طرح ہوا؟ تو یہ چیزیں دکھانے کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ آپ سب کے لیے اینڈ والا میسج
کہ اپنی ان چیز اپنی ذات کے اندر نا ذرا پرائمری گریٹنس کی چیزیں ایڈ کریں کہ ہمارے سے کوئی سامنے والا خوش ہی رہے اور پھر ہی وہ ہماری تعریف کرے. تو یہ ہوتی ہے اصل اچیومنٹ. سیکنڈری گریٹنس کی طرف لے کر ہی یہ ساری چیزیں جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم فرسٹ ہیبٹ سے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ سیشن میں. ابھی تک کے لیے کوئی کویشچن یا کنفیوژن؟ تھینک یو. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.